أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللہ رب العزت والجلال نے پہلی آیت کریمہ میں اپنی ایک صفت ذکر فرمائی تھی، رب العالمین۔ اس صفت سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی ہے اور ساری کائنات کی تربیت اور ان کی مصلحتوں کا انتظام جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں تو اس کو اپنی خدائی میں کسی اور کو شریک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریک تو وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اپنے کام اکیلا خود انجام نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے تاکہ وہ اس کے کاموں میں مدد کرے۔ لیکن اللہ رب العزت جب اپنی قدرت سے ساری کائنات کا نظام خود چلاتے ہیں تو پھر اس کو اپنی خدائی میں کسی اور کو شریک کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو اس صفت سے توحید خداوندی کا اثبات ہوتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ پاک نے اپنی دو صفتیں ذکر فرمائی جس سے عقیدہ رسالت ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ کون سا راستہ وہ ہے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان سے حضور اکرم علیہ السلام اور جمیع انبیاء کی رسالت کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی اس سے عقیدہ آخرت ثابت ہوتا ہے۔ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں۔ ایک عقیدہ توحید کا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو اپنی ذات و صفات میں یکتا تصور کیا جائے اور اس کے ہمسر کسی کو قرار نہ دیا جائے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے حضور اکرم علیہ السلام کی رسالت کو برحق تسلیم کیا جائے اور جمیع انبیاء کے رسول ہونے کو دل
سے مانا جائے۔ اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اس عالم کے بعد ایک دوسرے عالم میں ہمیں منتقل ہونا ہے، جہاں اللہ رب العزت ہمارے کیے ہوئے کا حساب لینے والے ہیں۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہوگا تو ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق اور حقدار ہوں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہوں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کیا ہوگا، تو پھر ہم اللہ کے غضب اور اس کے غصے کے مستحق اور حقدار ہوں گے۔ اسی عقیدے کو ثابت کرتے ہوئے اللہ نے یہ صفت ذکر فرمائی ہے کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کہا جاتا ہے بدلے کے دن کو، جس میں اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے انسانوں کو بدلہ دیں گے۔ اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ سب سے پہلے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ اللہ تو صرف بدلے کے دن کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا مالک اور آسمان و زمین کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کیوں فرمایا کہ روز جزا کا مالک؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ ہی ساری چیزوں کے مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عارضی طور پر اپنے فضل و کرم سے ہمیں کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ عارضی طور پر ہمیں مال کا مالک بنایا، جائیداد کا مالک بنایا، باغات اور کھیتوں کا مالک بنایا، مکان کا مالک بنایا، کپڑوں کا اور دیگر ضروری اشیاء کا اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی ہے، حکومت کا مالک بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عارضی طور پر انسانوں کو کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے، لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور حساب کا دن آئے گا، بدلے کا دن آئے گا، تو یہ جتنی عارضی اور ظاہری ملکیتیں ہیں وہ سب بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آدمی کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی کتنا ہی غریب، مسکین اور محتاج کیوں نہ ہو، وہ کم از کم کپڑے کا تو مالک ہوتا ہے، لیکن وہ دن جب آئے گا تو کوئی کپڑے تک کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ یہ ساری جو ملکیتیں عارضی اور ظاہری طور پر ہمیں حاصل ہیں، وہ ساری ملکیتیں اس دن ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ابواب صفت القیامہ میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
ایک روایت نقل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے سر کھلے ہوں گے، ان کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور وہ بے ختنہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ دن آئے گا تو آدمی کی ملکیت اپنے کپڑوں پر بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن عباس نے ثم قرأ، پھر حضور اکرم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، تمہارا اپنا سر کھلا ہوا تھا، تمہارے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور تم ختنہ کیے ہوئے نہیں تھے، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ اس سرزمین سے نکال کر پیدا کریں گے۔ آگے روایت میں ہے وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب سے پہلے جنہیں کپڑا پہنایا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے تو ان کا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ہونا لازم آیا کہ یہ تو ہمارے آقا سے بھی افضل ہوئے کہ ان کو پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کی بات فرمائی ہو کہ میرے علاوہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ تو اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نکال کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اور مان لیجئے کہ ہمارے آقا سے بھی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے لباس پہنایا جائے گا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جزئی فضیلت ہے۔ جیسا کہ مثلا ایک آدمی ایگزام میں تمام وشے میں 90 سے اوپر نمبر لاتا ہے لیکن ایک وشے میں اس کے 60 نمبر آتے ہیں اور دوسرے طالب علم کے اس میں 70 نمبر آتے ہیں تو وہ اس ایک وشے میں افضل ہے، باقی تمام وشیوں میں اس کے نمبرات پہلے سے بہت کم ہیں۔ تو یہ ایک جزئی فضیلت ہے، ورنہ کلی فضائل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کی مخلوق میں ایک فضیلت ہے، ایک امتیاز ہے اور ایک خصوصیت ہے، اور وہ سارے امتیازات، وہ سارے خصائص، ساری خوبیاں اور سارے کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف سے جمع کر دیے گئے ہیں۔ حسن یوسف دمے عیسائیت بیضاداری آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے حضرت
السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ کسی مردے پر پھونک مارتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، بیمار کو شفا مل جاتی تھی۔ وہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں سے نکالتے تھے تو وہ ایک دم سفید اور چمکدار ہوتا تھا۔ یہ سب انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ شاعر کہتا ہے آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، اللہ نے ان کو جز'اً جن خصوصیات کا مالک بنایا تھا، اللہ نے آپ کو ان تمام خصوصیات کا مالک بنایا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر بنور وجهك لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یا سید البشر، او انسانوں کے سردار، و یا صاحب الجمال، اور حسن و جمال والے، آپ کے چہرے انور ہی سے چاند کو منور بنایا گیا ہے۔ آپ کی ایسی تعریف ممکن نہیں ہے جیسی آپ کی تعریف کا حق ہے۔ خداوند کریم کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو وہ آپ کی ذات عالی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فضائل اور خصوصیات سے نواز رکھا تھا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کی وضاحت کر کے آگے چلتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تفاضل درجات عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اللہ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی درجات میں، لیکن کسی نبی کی کوئی فضیلت اس طرح بیان کرنا جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، ان کے مرتبے کا گھٹنا لازم آتا ہو، تو کس طرح کسی نبی کی فضیلت بیان کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ ہم بعض مرتبہ ایک نبی کی فضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں اور ایسے موقع پر اور ایسے ماحول میں بیان کرتے ہیں جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہے اور ان کے مرتبے کا گھٹنا لازم آتا ہے، ان کا پست ہونا لازم آتا ہے۔ اس طرح کسی نبی کی خوبی بیان کرنے کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اللہ تعالیٰ کے منتخب اور مقدس بندے ہیں، وہ ہر معصیت اور گناہ سے معصوم اور پاک ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں تو ہم عارضی طور پر اللہ کی فضل و کرم سے کچھ چیزوں کے مالک ہیں، لیکن جب وہ دن آئے گا جس میں حساب و کتاب ہوگا تو یہ ظاہری ملکیتیں بھی سب ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے کپڑے تک کا مالک نہیں ہوگا، برہنہ وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اس دن اعلان ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون نقل فرمایا ہے، لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کے لیے ہے؟ کہ دنیا کے بادشاہ
جن کو ہم نے عارضی طور پر حکومت اور سلطنت عطا کی تھی، جو انا ولا غیری کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تکبر اور غرور سے جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھی، جن کے سینے تنے ہوئے تھے، وہ سارے بادشاہ بھی اس خطاب میں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے لیے ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے جو سب کے اوپر غالب ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ تو خاص طور سے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت عارضی اور ظاہری ملکیتیں بھی سب کی ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے ان کی اپنی زندگی کا اور ان کے اعمال کا حساب لیں گے، اور یہ عقیدہ آخرت اور یہ جزا کے دن کا ہونا یہ انسانی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ کچھ انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی پابندیوں کی رعایت کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا سود مت کھانا، نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ معاشی تنگیوں کے شکار ہیں، لیکن اللہ نے منع کیا سود نہیں لیتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا رشوت نہ لو، نہیں لیتے ہیں، حالانکہ آسانی سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، کوئی غلط بول اپنی زبان سے نہ نکالو، کسی کی غیبت نہ کرو، تو وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے پابندی عائد کی اپنی نظروں کا صحیح استعمال کرو، جو نامحرم ہیں، اجنبی عورتیں ہیں، ان کو نظر اٹھا کر اپنے قصد و اختیار سے مت دیکھو، یہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ بندے ہیں جو اللہ کے غدار ہیں، بے وفا ہیں، اللہ کو ایک ماننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں، اور اللہ نے جو پابندیاں عائد کی ہے ان کی بھی کوئی رعایت نہیں کرتے، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، تو کیا سب یکساں ہو جائیں گے؟ فرما برداروں کو اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے، اور ان غداروں کو، نافرمانوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یوم الدین رکھا ہے جس میں فرما برداروں کو اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا، ان کا اکرام ہوگا، ان کی عزت ہوگی، اور نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ برابر تو دونوں ہو نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے کہ فرما برداروں کو بھی نافرمانوں ہی کی طرح مل جائے؟ ایسا تھوڑی ہوگا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں بنا لیتے ہو، طے کر لیتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم
کہ ہم ان کو فرما برداروں کے برابر کر دیں گے، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، یہ بہت بری بات ہے جس کو یہ لوگ طے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یوم جزا اور یوم الدین یہ انسان کی بہت اہم ضرورت ہے کہ جن انسانوں نے اللہ کی بات مانی ہے انہیں انعام سے نوازا جائے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے انہیں سزا دی جائے، تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ اور مالک یوم الدین سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو دنیا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ چند دن کی چاندنی ہے، یہ مختصر سی ایک زندگی ہے، لامحدود زندگی، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے سمجھداروں کو چاہیے کہ اس مختصر زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے وہ اپنی دائمی زندگی کو برباد نہ کرے، بلکہ اس مختصر سی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے اعمل لدنیا کا، تو اپنی دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں بہت مختصر زندگی دی گئی ہے، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بقدر ضرورت دنیا کا حصول شریعت و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے، اور ہماری زیادہ تر توجہ اپنی آخرت بنانے کی طرف ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوانح کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی ساری توجہ اپنی آخرت بنانے کی طرف مرکوز ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھوڑا بھی ان کو دنیا میں مشغول دیکھتے تھے تو آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے اور انہیں آخرت کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ ریشم کا ملائم اور نرم کپڑا حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے کے طور پر آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی نرمی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ یہ کس قدر ملائم اور نرم کپڑا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے دیکھا ان کی توجہ دنیا کی طرف مائل ہوئی، فوراً آخرت کی طرف پھیرتے ہوئے فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ احسن من هذا في الجنہ، او کما قال علیہ السلام، سعد ابن معاذ کو اللہ جو دستیاں اور ٹیشیو پیپر عطا فرمائیں گے جنت میں وہ اس سے بھی اچھا اور بہتر ہوگا۔ فوراً صحابہ کی توجہ آخرت کی طرف موڑ دی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک اچھا مکان دیکھا۔ اچھے کا مطلب وہ نہیں جیسے ہم بناتے ہیں، وہ جو جھوپڑے ہوتے تھے اس سے تھوڑا اچھا اونچا انہوں نے اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور اکرم علیہ السلام نے راستہ چلتے چلتے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو حضرات صحابہ نے نام لیا کہ فلاں صحابی کا مکان
ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، وہی صحابی تشریف لائے اور آ کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب یہ صحابی بے چین ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے، آپ کی محبت کو تمام محبتوں پر قربان کر دینے والے تھے۔ فوراً صحابہ سے پوچھا کہ حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی بات پیش آ گئی ہے میری طرف سے؟ صحابہ نے فرمایا کچھ تو نہیں ہوا، اتنا ضرور ہوا ہے کہ راستہ چلتے چلتے حضرت نے آپ کا مکان دیکھا تھا اور پوچھا تھا یہ کس کا مکان ہے، ہو سکتا ہے اسی بنا پر حضرت تم سے ناراض ہو، یہ تشریف لے گئے، جا کر کے سارا گھر انہوں نے منہدم کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر یہ بھی نہیں فرمایا کہ حضرت میں نے وہ گھر منہدم کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میری امت کی توجہ دنیا بنانے کی طرف ہو اور میری امت آخرت سے غافل ہو جائے۔ اور صحابہ کرام بھی بڑے عجیب تھے، خالی اشارہ ملا کہ حضرت کو وہ پسند نہیں ہے، جا کر اپنا مکان پورا منہدم کر دیا۔ یہ ان کی اطاعت کا جذبہ تھا اور واقعی اللہ نے اپنی شان رحمت سے جو نبی ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی تو ایک ایک ادا اتباع کے لائق ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں اپنے نبی سے اور ان کی اداؤں سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی کو پتا نہیں تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا امت کے مردوں کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہن کر تشریف لائے، حضرت نے اس کو نکال کر پھینک دیا، صحابی نے وہ انگوٹھی واپس نہیں لی۔ دوسرے صحابہ نے فرمایا پہننے کو حضرت نے پسند نہیں کیا ہے، آپ لے لیجئے، کسی عورت کو پہنا دیجئے یا بیچ کر آپ پیسہ حاصل کر لیجئے، یہ تو منع نہیں ہے۔ فرمانے لگے نہیں، میرے آقا نے جس انگوٹھی کو پھینک دیا ہو میں کبھی وہ انگوٹھی نہیں لے سکتا۔ بہرحال مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی قربان ہو جائے اور اپنی آخرت تباہ کر دے، بلکہ اللہ نے یہ زندگی اسی آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے میں یہ ساعات اور یہ گھڑیاں خرچ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استحضار آخرت نصیب فرمائے، دنیا کے پیچھے برباد اور ضائع ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے فضل خاص سے اپنی آخرت بنانے والے بندوں میں شامل و داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين۔ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار خطا کار سیاہ کار بندے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے
جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ دن اور رات کی کوئی ساعت اور گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی کر کے تجھے ناراض اور ناخوش نہ کیا ہو۔ اے اللہ اقراری مجرم بن کر بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیکی کی راہ پر چلنا آسان فرما دیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا اے اللہ آسان فرما دیجئے، ہدایت خاصہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس غرور دنیا کے پیچھے ظاہر ہونے سے اے اللہ ہماری اپنی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ استحضار آخرت نصیب فرما دیجئے، استحضار موت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کی بہت سی ساعت تو نافرمانیوں میں اور دنیا کی محبت میں گزر گئی، پتہ نہیں کتنی ساعت باقی رہ گئی ہے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، باقی ساعت کو تیری اطاعت اور تیری مرضیات میں گزارنے کی توفیق و سعادت اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی مبارک سنتوں سے کمال عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کو ہر خیر عطا فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصاً اہل فلسطین اور اہل غزہ کو اپنی نصرت و مدد سے نواز دیجئے۔ اے اللہ مجاہدین کو غلبہ عطا فرما دیجئے، دشمنان اسلام کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ان کے قدم اکھاڑ دیجئے، اے اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ظلم و زیادتی سے ان کو روک دیجئے۔ اے اللہ ان کو شکست فاش عطا فرما دیجئے، ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور اپنے فضل سے داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، بدعات رسومات اور معاصی سے اس بستی کو پاک کر دیجئے، سنتوں کے نور سے اے اللہ ہر فرد کو منور فرما دیجئے، دین متین کی عظمت ہر فرد بشر کے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے فضل اور تیرے کرم سے قرآن کریم کی نسبت پر یہ جو مجالس ہوتی ہے اپنے فضل سے اسے قبول فرما لیجئے، قرآن کریم کے انوار سے ہماری پوری بستی اور علاقے کو منور فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم
برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.